مان میرا احسان ارے نادان کہ میں تجھ سے کیا ہے پیار، میری نظر کی دھوپ نہ بھرتی رو تو ہوتا حسن تیرا بیکار۔ مان میرا احسان ارے نادان کہ میں تجھ سے کیا ہے پیار، الفت نہ سہی نفرت ہی سہی، اس کو بھی محبت کہتے ہیں، تو لاکھ چھپائے بھید مگر ہم دل میں سمائے رہتے ہیں، تیرے بھی دل میں آگ اٹھی ہے جا، زباں سے چاہے نہ کر اقرار، میری نظر کی دھوپ نہ بھرتی رو تو ہوتا حسن تیرا بیکار۔ اپنا نہ بنا لوں تجھ کو اگر ایک روز تو میرا نام نہیں، پتھر کا جگر پانی کر دوں یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، چھوڑ دے اب تو یہ کھیل، کر لے تو میل میرے سنگ، مان لے اپنی ہار کہ میں نے تجھ سے کیا ہے پیار۔ مان میرا احسان ارے نادان کہ میں تجھ سے کیا ہے پیار۔ فلم آن سن 1952 میں ریلیز ہوئی اور برصغیر کی سینما تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہوئی۔ اس فلم نے جہاں دلیپ کمار کو ایک نئے انداز میں پیش کیا، وہیں موسیقی کی دنیا کو ایک ایسا گیت دیا جو آج بھی اپنی مثال اب ہے، مان میرا احسان ارے نادان۔ یہ گیت محض محبت کا اظہار نہیں بلکہ محبت کے وقار، عاشق کے غرور اور محبوب کی بے نیازی کا مکمل فلسفہ ہے۔ محمد رفیع کی آواز۔ محمد رفیع کی آواز میں اس گیت کا جادو یہ ہے کہ ہر لفظ میں اعتماد ہے، ہر مصرع میں ٹھہراؤ ہے، اور ہر تان میں محبت کی خودداری۔ رفیع صاحب نے اس گیت کو صرف گایا نہیں بلکہ جیا ہے۔ آواز میں ایسا بانکپن ہے جو دلیپ کمار کی شخصیت سے مکمل ہم آہنگ ہے۔ شاعر شکیل بدایونی۔ شکیل بدایونی نے اس گیت میں روایتی عشق سے ہٹ کر ایک باوقار اور انادار عاشق کو پیش کیا ہے۔ یہ عاشق روتا نہیں، گڑگڑاتا نہیں، بلکہ فخر سے کہتا ہے، میری محبت نہ ہوتی تو تیرا حسن بھی بیکار تھا۔ نوشاد کی دھن کلاسیکی رنگ لیے ہوئے ہے مگر عام سامع کے لیے بھی دلکش ہے۔ مدھم تال، بھرپور آرکسٹرا اور رفیع کی آواز تینوں مل کر اس گیت کو لازوال بنا دیتے ہیں۔ یہ گیت ہمیں بتاتا ہے کہ محبت کمزوری نہیں، اظہار محبت میں وقار ضروری ہے، عشق میں خودی اور انا بھی ایک حسن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ گیت آج کے دور میں بھی اتنا ہی مؤثر ہے جتنا 70 سال پہلے تھا۔ دلیپ کمار کی اداکاری۔ اس گیت میں دلیپ کمار کی آنکھوں، چال اور انداز میں بادشاہی غرور جھلکتا ہے۔ یہ گیت دراصل ایک ایسے مرد کا بیان ہے جو جانتا ہے کہ وہ محبت کے قابل بھی ہے اور محبت دینے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ فلم آن سن 1952 میں ریلیز ہوئی اور ہندوستانی سینما کی تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب فلمی صنعت اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی تھی اور فلم آن نے معیار، شان و شوکت اور بین الاقوامی شناخت کے لحاظ سے ایک نئی مثال قائم کی۔ دلیپ کمار کی شاہانہ اداکاری۔ فلم میں دلیپ کمار نے ایک ایسے کردار کو نبھایا جو وقار، انا، محبت اور خودداری کا حسین امتزاج ہے۔ یہ کردار نہ صرف رومانوی ہے بلکہ ایک مضبوط، خوداعتماد اور بااصول مرد کی تصویر بھی پیش کرتا ہے۔ دلیپ کمار کی شخصیت، آواز کا اتار چڑھاؤ اور مکھوں کا انداز فلم کو لازوال بنا دیتا ہے۔ آن پہلی ہندوستانی فلم تھی جسے بڑے پیمانے پر بین الاقوامی سطح پر نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ اس فلم نے دنیا کو بتایا کہ برصغیر کا سینما صرف تفریح نہیں بلکہ فن، ثقافت اور جذبات کی بھرپور ترجمانی بھی کرتا ہے۔ موسیقی، نوشاد علی کا کمال۔ فلم کی موسیقی نوشاد علی نے ترتیب دی جو اپنے دور کے عظیم ترین موسیقار مانے جاتے ہیں۔ اس فلم کے گیت آج بھی سننے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں، خصوصاً مان میرا احسان ارے نادان، جو محبت، غرور اور خودداری کا ایک مکمل فلسفہ ہے۔ محمد رفیع کی لازوال آواز۔ اس فلم کے گیتوں کو محمد رفیع کی آواز نے وہ دوام بخشا جو صرف نصیب والوں کو ملتا ہے۔ رفیع کی آواز میں اعتماد، نرمی اور جلال تینوں موجود ہیں جو دلیپ کمار کی اداکاری کے عین مطابق محسوس ہوتے ہیں۔ شکیل بدایونی کی شاعری۔ فلم کے گیتوں کے بول شکیل بدایونی نے تحریر کیے۔ ان کی شاعری میں الفاظ کا وقار، جذبوں کی شدت اور زبان کی شائستگی صاف جھلکتی ہے۔ فلم آن شاہانہ طرزن پیشکش، مضبوط مکالمے، معیاری موسیقی،
اور اعلیٰ اداکاری کی وجہ سے آج بھی یاد کی جاتی ہے۔ یہ فلم صرف ایک کہانی نہیں بلکہ وقار، محبت اور فن کی تاریخ ہے۔ ناظرین، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دوستوں میں شیئر کیجئے گا۔ آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں جو آپ اس چینل کو پسند کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔